بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کا جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کے بارے میں جہاں بھی وہ منقطع ہوا تھا، آج وہاں سے ہی اس کی ابتدا شروع کر رہے تھے، اور ٹاپک ہے بنی نوع انسان کو روشنی دکھلائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو روشنی دکھلائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس کتاب قرآن مجید کی مدد سے عربوں نے اسکندر اعظم کی اور رومیوں کی سلطنتیں بڑی سلطنتیں فتح کر لی۔ فتوحات کا جو کام رومیوں سے سینکڑوں برس میں ہوا تھا، عربوں نے اسے 10واں حصہ وقت میں انجام پر پہنچا دیا۔ اسی قرآن کی مدد سے شامی اقوام میں صرف عرب ہی باوقار حیثیت سے داخل ہوئے، جہاں اہل فینیا بطور تاجروں کے اور یہودی لوگ پناہ گزینوں اور قیدیوں کی حالت میں پہنچے۔ ان عربوں نے بنی نوع انسان کو روشنی دکھلائی، جبکہ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ان عربوں نے یونان کی عقل و دانش کو زندہ کیا اور مشرق و مغرب کو فلسفہ، طب اور علم حیات کی تعلیم دی، اور موجودہ سائنس کے جنم لینے میں انہوں نے حصہ لیا۔ ڈاکٹر وکٹر امانوئل ڈیبوسس، یہ ہیں خیالات، یہ نظریات، یہ ہیں ڈاکٹر وکٹر امانوئل، جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے اس پہ بہت زیادہ اسٹڈی کی ہے۔ اس میں یہ اپنے بھی مذہب کے یقیناً بہت بڑے مفکر ہوں گے، تو ان کی فکر کی نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بنی نوع انسان کو روشنی دکھلائی کے عنوان سے وہ میں نے یہاں ذکر کر رہا تھا۔ 1400 برس کوئی کتاب 1400 برس سے ایسی نہیں کہ اس کی عبارت اتنی مدت مدید تک خالص رہی ہو۔ 1400 برس تک کتابیں جو ہوتی ہیں نا، ان کا ایسے ہی ہے، کوئی 2 سال کو، 4 سال کو، 10 سال کو، 20 سال۔ اس سے پہلے بھی قرآن کتابیں جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں، لیکن اصل حالت میں کوئی کتاب ہمیں ملتی نہیں ہے۔ یہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور یہ بہت سے تجربات کیے گئے ہیں۔ 25-30 ہزار کتاب کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کا موازنہ کیا گیا ہے۔ کہیں زیر زبر میں اس کا فرق نہیں آیا، کوئی لفظ نہیں تبدیل ہوا، وہ اپنی اصل حالت جو 1400 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے۔ تو یہ سر ولیم میور جو ہیں، ان کی اسٹڈی جو ہے، ان کی جو ریسرچ ہے، وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ 1400 برس میں یہ کتاب جو ہے نا، اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی ہے۔ سچی آزادی۔ جب ہم اس زمانے پر غور کرتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا پرچم بلند کیا، اور جس میں ایک ایسا کامل مجموعہ قوانین تیار کیا گیا ہے جو دنیا کی ملکی، مذہبی اور تمدنی ہدایتوں کے لیے کافی ہے، تو ہم نہایت حیران ہوتے ہیں کہ ایک ایسا عظیم الشان ملکی اور تمدنی نظام جس کی بنیاد کامل اور سچی آزادی پر ہے، کس طرح قائم کیا گیا۔ پس ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مجموعہ قوانین ہے جو ہر لحاظ سے بہتر ہیں۔ موسیو اوجیل کلوفل غیر مذہب ہے، غیر مسلم ہے، تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی آزادی جو تھی وہ لوگوں کو دی، اور اس دور میں دی جب جہالت ہی جہالت تھی۔ اب آتے ہیں کہ اخلاقی نصیحتیں۔ مذہب اسلام کا وہ حصہ جیسے اس کے بانی کی طبیعت صاف، نہایت کامل اور انتہائی مؤثر ہے،
اس سے ہماری مراد اس کی اخلاقی نصیحتیں ہیں۔ انسائکلوپیڈیا، یہ انسائکلوپیڈیا میں شامل کیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کو بغور پڑھا ہے جو انہوں نے خلق خدا کی خدمت اور اصلاح اخلاق کے لیے دی ہے۔ ملاحظہ کریں، غیر مسلم ہے، جرمن ہے اور تعلیم کا مطالعہ کر رہے ہیں اسلام کی کا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو بغور پڑھا ہے جو انہوں نے خلق خدا کی خدمت اور اصلاح اخلاق کے لیے دی ہے۔ میری رائے ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اسلام کی تعلیم کی ہدایتوں پر عمل کرے تو وہ بہت کچھ ترقی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں موجودہ زمانہ میں سوسائٹی کی اصلاح کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسلام کی تعلیم کو رائج کیا جائے۔ یہ پروفیسر ہوگ جرمن ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کو رائج کیا جائے، نہ کہ مغرب کی تعلیم کو، نہ کہ یورپین تعلیم ہے جو اس کو۔ عرب کا رخ بدل گیا، عرب کے معاشرتی اور مذہبی حالات مؤثر طور پر ایسے ہو گئے تھے جن میں اگر ہمیں والٹیئر کی زبان کے استعمال کی اجازت دی جائے، عرب کا رخ بدل گیا، انقلاب آ گیا۔ انقلاب بھی کیسا؟ ایسا انقلاب کہ آج تک کسی سرزمین پر نہیں آیا، مکمل ترین، اچانک ترین اور سر تا سر غیر معمولی انقلاب۔ یہ کہتے ہیں باصورت اسمت غیر مسلم ہے، تسلیم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا انقلابی۔ تاریخ گواہ ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی زمانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی ہے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جو حضور پر حملہ کرنے کے عادی ہیں دوہری جہالت میں مبتلا ہیں۔ حضور کی زندگی سادگی، شجاعت اور شرافت کی تصویر تھی۔ مسز اینی بسنٹ، وہ کتنی گہری باتیں اس نے کی ہیں۔ پیغمبر اسلام کی زندگی زمانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی ہے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جو حضور پر حملہ کرنے کے عادی ہیں دوہری جہالت میں مبتلا ہیں۔ حضور کی زندگی سادگی، شجاعت اور شرافت کی تصویر تھی۔ عظیم معمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت عظیم المرتبت انسان تھے اور ایک مفکر و معمار تھے۔ انہوں نے اپنے زمانہ کے حالات کے مقابلہ کی فکر نہیں کی، اور جو تعمیر کی وہ صرف اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں کی بلکہ رہتی دنیا تک کے مسائل کو سوچا، اور جو تعمیر کی وہ ہمیشہ کے لیے کی۔ میجر آرتھر گلن لیونارڈ۔ تو آج اسی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ یہ بابرکت سلسلہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور جو ان کے اثرات غیر مسلم لوگوں پہ ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں۔ ان کے خیالات سے دنیا میں سب سے بڑا آدمی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے آج یہیں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نئی چیزیں لے کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اس کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ کر لیں خدا کے بندے، چلو۔